بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایزی پبلشر کی جانب سے خوش آمدید۔ معین الاسلام اسلامیہ جماعت چہارم ششم ہدایت کے سرچشمے اور مشاعر اسلام، اس میں نمبر 1 عنوان ہے ہمارا حضرت ابراہیم علیہ السلام، صفحہ نمبر 77، 78، 79۔ باب ششم ہدایت کے سرچشمے اور مشاعر اسلام، اس میں نمبر 1 پوائنٹ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حاصلات تعلم، اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حالات زندگی کے بارے میں جان سکیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے روشناس ہو سکیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکیں گے اور اپنی عملی زندگی میں ان کی صفات کو اپنائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے نمایاں واقعات بشمول حج اور عظیم قربانی کے متعلق جانیں گے۔ اس الفاظ میں شامل ہیں چکنا چور، کلہاڑی، خلیل اللہ، دربار، نمرود۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست ہیں۔ پیارے بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت عرصہ پہلے پیدا ہوئے تھے، اور ان کا لقب کیا تھا؟ خلیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا دوست۔ خلیل کہتے ہیں دوست کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عراق کے ایک قدیم شہر ار میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت عراق پر ایک ظالم اور جابر بادشاہ کی حکومت تھی، اور اس کا نام کیا تھا؟ نمرود۔ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ وہ خود ہی لکڑی اور بت کے مجسمے بناتے تھے اور پھر انہی کو خدا مانتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ لوگ گمراہی چھوڑ دو، یہ جو تم گمراہی کر رہے ہو یہ تمہاری آخرت کے لیے اچھی نہیں ہے۔ عراق میں اس وقت بت پرستی کا ہی ماحول تھا، یعنی حضرت ابراہیم جب پیدا ہوئے تو اس وقت لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین کا تعلق شاہی خاندان سے تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہوش سنبھالا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو شرک، بت پرستی اور بری عادتوں میں مبتلا دیکھا۔ ایک دن آپ نے اپنی قوم کو شرک اور بت پرستی سے بچنے کی تلقین کی، مگر آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کو دعوت دی کہ ہمارے میلے میں چلیں، ہمارے مذہب کی رسومات کو دیکھیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ جب لوگ میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بت خانے میں داخل ہو گئے اور ان کے بتوں کو کلہاڑی کے ساتھ توڑ دیا۔ کلہاڑی کے وار کرنے کے بعد ان کے بتوں کو چور چور کر دیا۔ سب سے بڑے بت کو سلامت رکھا اور کلہاڑی کو اس کے کندھے کے ساتھ لٹکا کر واپس آ گئے۔ جب لوگوں کی شام کے وقت واپسی ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ تمام بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ وہ بتوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ جب انہوں نے اسلام سے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ آپ خود بتوں سے پوچھ لیں۔ وہ کہنے لگے کہ بت بھلا کیسے بول سکتے ہیں؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جب تمہارے بت اپنے بارے میں نفع نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے تو وہ تمہیں کیسے بچا سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہو جن کو خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، یعنی ان کو خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، حالانکہ تمہیں اور ان سب چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہی زندگی اور موت کا مالک ہے، نفع نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس بات کی خبر جب نمرود کے دربار تک پہنچی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ وحدہ لا شریک یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں کی طرف دعوت دی اور توحید کے ایسے دلائل دیے، یعنی توحید کے بارے میں ایسی ایسی مثالیں پیش کی کہ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے لاجواب ہو گیا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو سزا دینے کی فیصلہ کیا، یعنی اس نے کہا کہ میں آپ علیہ السلام کو سزا دوں گا۔ لکڑیاں جمع کی گئی اور پھر بہت بڑا گڑھا کھود کر اس میں خوفناک آگ بھڑکائی گئی۔
آگ کے شعلے آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا ہو جانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو گئی۔ اسلام آگ سے باہر تشریف لائے تو آپ کا چہرہ نور نبوت سے چمک رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی مسلسل دشمنی کی وجہ سے آپ نے اللہ کے حکم سے عراق سے ہجرت کی۔ آپ علیہ السلام مصر اور فلسطین سے ہوتے ہوئے کنعان میں جا کر آباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے عمر کے آخری حصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام آپ علیہ السلام نے اسماعیل رکھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت ہاجرہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی کا نام سارہ تھا، جن کے بطن سے آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بے شمار انبیاء کرام گزرے ہیں۔ البتہ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنی بیوی اور بیٹے کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ آئے جیسے قرآن پاک نے وہ گیا وادی قرار دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہی کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت حاجرہ علیہ السلام اور ان کے معصوم بچے پر اس طرح مہربانی فرمائی کہ ان کے لیے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا جو قیامت تک جاری رہے گا۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں مینڈھا بھیجا، جسے آپ علیہ السلام نے ذبح کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول فرمائی۔ مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرتے ہیں۔ اسلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اور لوگوں کو حج کی دعوت دی۔ ہر سال لاکھوں فرزندان توحید اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اور مناسک حج یعنی حج کے طریقے ادا کرتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرتے ہیں۔ ہم نیک سیرت اور اعلیٰ صفات کے مالک نبی تھے۔ آپ علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب کوئی انسان حق و سچ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ اس مشکل میں اس کی مدد کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حق کی خاطر ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں۔ پیارے بچوں، اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔